لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما زاغ البصر وما طغى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. تمام دوست وطن کے ساتھ رجوع کر ایک مرتبہ پھر اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی زبان پر موجود ہے. پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
گیا ساتھی منشی ساتھی منشی رحمت کا قلم تانے گیا جسم تو ذیشان گیا ساتھی منشی رحمت کا قلم تانے گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گی قیامت اگر مانی گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانی گیا نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا ساتھی منشی رحمت کا قلم تانے گیا جان و دل ہوش و خیرہ سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خیرہ سب تو مدینے پہنچے تم نہیں جلتے رضا سارا کو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا ساتھی منشی رحمت کا قلم تانے گیا نہایت ہی عزت و احترام کے لائق قابل سب تکریم معزز سامعین اور گلشن محمدی کے محبت ہوئے پھولوں شمع جمالی مصطفی کے پروانوں یہ ماہ نور جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پوری کائنات کو اپنے فیض و برکات سے اپنے انوار و تجلیات سے مالا مال فرماتا رہا اور ویسے تو ہر روز ہی ہم اہل سنت اپنے آقا کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں ہر روز یا ہر لمحہ ہر لحظہ ہر گھڑی اپنے آقا کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں زمان کا بودر کہاں جائے گی ثنائے محمد بودل پذیر اس ماہ نور کا
اس ماہ تعبان کا، اس ماہ ذوالحجہ کا، اس ماہ انوار و تجلیات کا آخری جمعہ ہے، تو اس جمعہ پہ ہم اپنے آقا مولا کی، سید العالمین کی، آقا رحمت للعالمین کی، باعث تخلیق کائنات کی، سارے نبیوں کے سردار کی، امت کے غمخوار کی اس حسین و جمیل آنکھ کا ذکر کریں گے جس کا ذکر خود خدا نے کیا ہے۔ نواسی کہتے سبحان اللہ۔ میری عادت ہے، میں کہتا ہوں کہ اپنے قافلے کو اپنے ساتھ چلا کر مدینہ المنورہ آقا کے قدموں میں جا کے حاضر ہوتا ہوں اور قافلہ بھی میرے ساتھ ہوتا ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا یہ غلام تمہارے ہیں، یہ منگتے تمہارے ہیں، یہ گداگر تمہارے ہیں، یہ سوالی تمہارے ہیں، اور آپ کی طرف سے کبھی کوئی سائل خالی نہ آیا، کبھی کوئی منگتا خالی دم نہ آیا، کیوں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور ہمارے آقا وہ کچھ عطا کرتے ہیں، ہمارے نبی وہ کچھ عطا کرتے ہیں کہ جس کو نہ ہماری آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ ہمارے کان نے کبھی سنا، اتنا دیا جو ہماری سوچوں سے بھی بلند والا ہوتا ہے۔ کیوں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ اور میرے امام فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہر بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو میرا کہانی سے بکر آج ہم اپنے آقا کے اس حسین و جمیل آنکھ جس کا ذکر قرآن نے کیا، ما زاغ البصر وما طغى، حضور کی وہ حسین و جمیل آنکھ، حضرت حلیمہ سعدیہ ان سے پوچھو حضور کی آنکھ، سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں نے پہلی بار آقا کا دیدار کیا، سبحان اللہ، جب پہلی بار حضور کا دیدار کیا، جب پہلی بار میری آنکھوں نے دیدار مصطفیٰ سے اپنے آپ کو روشن کیا، تو فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور آنا فرما ہے اور مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ سلام اللہ علیہ میرے ساتھ ہیں، اپنے لخت جگر کے دیدار کرانے کے لیے مجھے ساتھ لا رہی ہیں، اور میں حضور سیدہ آمینہ کے ساتھ ہوں، اور جب حجرہ مقدسہ سبحان اللہ، اور وہ حجرہ سبحان اللہ جس میں ہمارے آقا جلوہ فرما ہے، اور جس چٹائی پہ جس چارپائی پہ ہمارے آقا جلوہ فرما ہے، محمد یاد فرماتے ہیں تخت فرید ہے، تخت رب فرید کا، کہتے ہیں لوگوں یہ محمد کریم کی چارپائی ہے، یہ حضور کا بستر مبارک ہے، کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ تخت فرید ہے، تخت رب فرید کا، کیونکہ یہ نقشہ کھینچا ہوا ہے عرش مجید کا۔ محمد یاد یہ کہا، تم حضرت سعدی فرماتے ہیں محمد یاد یہ کہ تم نے کہا ہے تو میری بھی سننا، حضرت سعدی فرماتے میری بھی سننا، تم نے کہا ٹھیک ہے تخت فرید ہے، تخت فرید ہے، تخت رب فرید کا، نقشہ کھینچا ہوا ہے یہ عرش مجید کا۔ سعدی فرماتے میری بھی سننا محمد یاد، ہاں میں بھی کہتا ہوں تجھ سے پہلے گزرا، میں نے بھی تو کہا ہے کہ عرش مجیدش بواد مطلقا، سوار جہانگیر یکرام بواد، یکرام سوار جہانگیر
یکرام وہ سوال جو ساری کائنات کو اپنے کنٹرول میں لے لیے ہوئے کہ بگذشت از قصر نیلی روا فرماتے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، اس کا مکان کہاں ہے، اس کے بیٹھنے کی جگہ کہاں ہے۔ تبھی تو میرے امام احمد رضا بھی فرماتے ہیں وہی لا مقام کے مقیم ہوئی ہے، وہی لا مقام کے مقیم ہوئی ہے، سر عرش تخت نشین ہوئی ہے، وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، رب مکان سے پاک، رب جگہ سے پاک، اس لیے مکان جو ہے وہ ہمارے نبی کا ہے، ہمارے رسول کا ہے، رسول اعظم کا ہے، امام الانبیاء کا ہے۔ تو حضرت محمد یار نے اب یہ کہا کہ تخت فرید ہے، تخت رب فرید کا نقشہ کھنچا ہوا ہے، یہ عرش مجید کا۔ سعدی فرماتے میری بھی تو سن، میری وہ سبق تو دہرا رہا، میں نے بھی تو کہا تھا وہ زمان کا بابت در جہاں جائے گی ثنائے محمد بابت العظیم کہ سوارے جہاں کی یکرام کو گورا کہ بگذشت از قصر نیلی روا۔ سعدی فرماتے ہیں یہ تو ان کے سواری کی شان ہے، وہ اپنا فرماتے ہیں عرش مجیدش بوقت متقا، جن کی تکیہ گاہ، جن کے بیٹھنے کی جگہ، جن کا بیٹھنا وہ اللہ کا عرش ہے۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں حضور اپنے بستر پہ آرام فرما ہے اور میں جب گئی پورا کمرہ معطر اور آقا دو جہاں کی آنکھ مبارک اس طرح سبحان اللہ، اور جا کر میں نے حضور کے سینہ عرم بنا شرف پہ جیسے ہاتھ رکھا تو آپ فرماتی ہیں کہ حضور آنکھ کھولی سبحان اللہ۔ میں آنکھ کی بات کر رہا ہوں، حضرت حلیمہ سے پوچھا حضور کی آنکھ کیسی ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی جب حضور نے آنکھ کھولی تو فرماتے ایسا ہوا، کیا ہوا کہ محمد یار کی زبان سے کہتے ہیں کہ شوخی نگاہ میں، شوخی نگاہ میں ہر دم تیر و خنجر کو ہم نے دیکھ لیا، اتنی حسینیاں، اتنی حسن و جمال والی آنکھ، اتنی خوبصورت آنکھ۔ جب حضور کی آنکھ کھلی تو ان آنکھوں سے ایک نور کی شعاع، ایک نور کی کرن بلند ہوئی جس سے میں نے آسمان کی بلندیوں کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، دینی سبحان اللہ کی، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، میں کسی جمعہ نہیں کر رہا، جس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سبحان کا مظاہرہ کریں، بلند نواسی کی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کا قرآن کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، جن کی حسین آنکھ کا ذکر بلند کرے، جن کی حسین آنکھ کا ذکر خود رحمان کرے، اس آنکھ کو متعلق ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کی حسن، اس کی جمال، اس کی کمال، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی بلندیوں کو کیا بیان کر سکیں؟ ہاں سنو وہ کتنی حسین آنکھ، سبحان اللہ، وہ کتنی حسین آنکھ ہمارے نبی سبحان اللہ سید الانبیاء باعث تخلیق کائنات مدینہ المنورہ کی ایک مسجد میں ظہر کی یا عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، پیچھے صفے بنائے کھڑے ہیں اور حضور علیہ السلام اس طرح ہاتھ باندھے نماز ایسے دیکھا آسمان سے بلندیوں کی، سبحان اللہ۔ ذرا آنکھ مصطفیٰ کا، نور مصطفیٰ کی آنکھ کا ذرا تصور کریں کہ کتنی حسین ہم حضرت پیر میر شاہ بھی کہتے ہیں نا، مکھ چمک بدر شاہ شامی ہے، متھے چمکتی لال نورانی ہے، کالی زلف تیری آنکھ، کالی زلف تیری آنکھ، کالی زلف تیری آنکھ مستانی مخمور رکھا حکمت بنی۔ میرا دورہ سے بتا ہمارے نبی نے سبحان اللہ آسمان کی بلندیوں کی طرف دیکھا اور محمد یار ہی کا کہتے ہیں کہ حضور کی آنکھ کا اٹھنا اور اس ادا کا سبحان اللہ وہ کتنا حسین منظر۔ آپ فرماتے فوق السماء
سنائی اور اس ادا کا رب نے ذکر قرآن میں کر دیا. کہہ دو سبحان اللہ. کہہ دو سبحان اللہ. سن تو میری نہیں ہے کہ میں آپ کو سن کے ساتھ یہ آیت کریمہ سنو. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے حبیب، اے محبوب، اے بددعا کے مکھ والے، اے فلیل کی زلف والے، تیرا آسمان کی طرف بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھنا. ہم دیکھ رہے ہیں تیری آنکھ کتنی حسین، کیسی حسین، کیسے رب نے بنائی. حسان سے پوچھیں، حضرت حسان سے پوچھیں. آپ فرماتے ہیں حضور کی آنکھ، حضور کا ہوش، اس کا سرابہ، آقا کا وہ سرابہ کیسے بنا. کأنک قد خلقت کما تشاء. کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ، آپ کی آنکھ ایسے رب نے بنائی جیسا کہ آپ کی چاہت، آپ کی زلفیں رب نے ایسی سنواری جیسا کہ آپ کی چاہت، آپ کا بددعا کا مکھ ایسے رب نے بنایا جیسے کہ آپ کی چاہت، آپ کا رب نچلا کا سینہ ایسا رب نے بنایا جیسا کہ آپ کی چاہت، آپ کی ید اللہ والے ہاتھ رب نے ایسے بنائے جیسا کہ آپ کی چاہت. شیر حضرت حسن کا ہے تو شیر، مگر علماء نے محدثین نے کہا یہ شیر نہیں ہے، حضور کی حدیث ہے. یہ حضور کی بولتے نہیں، حضور کی حدیث ہے. اب آگے میں تشریح کر جاؤں. قولی کون ہوتی ہے، فعلی کون ہوتی ہے، تقریری کون بات ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے جملے بتا رہا تاکہ میں اپنے موضوع کچھ نہ کچھ مکمل کر لوں. لیکن کبھی بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے مکمل کر لیا. کیسے ہو سکے؟ کما حضرت شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان اقول، لا یمکن الثناء کما کان اقول بعد از خدا بزرگ تو یہ حصہ مختصر. ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں، کیسے مکمل کر سکتے ہیں، لیکن اتنی ہماری کچھ نہ کچھ وہ کمزور سی طاقت ہے، جتنا وہ بولاتے ہیں بولتے رہتے ہیں. یہ ان کی کرم نوازی ہے، ورنہ ہم کون ہیں؟ ہم ہیں کیا؟ کچھ نہیں. یہ ان کی نوازش. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، آقا یہ تیری نوازش ہے کہ رخ دے رہا. عرض کر رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قد نرى ماضی نہیں کہا، ماضی نہیں کا مظاہرہ کہا. قد نرى تاکہ ہم دیکھ رہے ہیں تقلب وجهك في السماء، آپ کا بار بار آسمان کی طرف نگاہ، آنکھ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں. ہم اس کو ماضی کا قصہ نہیں بنایا. قیامت تک آنے والے میرے غلام پڑھے گے تو پڑھے گے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. سبحان اللہ. میرا ایک مقام ہمارے آقا کی آنکھیں سبحان اللہ، ہمارے نبی کی آنکھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے رسول کی آنکھیں کوئی چیز میرے نبی نے برسر منبر اعلان کیا، میرے نبی نے برسر منبر اعلان کیا، اور میرے کلمہ پڑھنے والوں اور میرے نام کے نعرے لگانے والوں اور میرے غلاموں، میرے غلام سنیو. سبحان اللہ. آپ سنی کرم رہ نہیں ہے، آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیا بات. یہ حضور کی رب کے کناری آپ نے سنی.
علم کی بات آتی ہے سر ذات حق، حضور کے اختیارات کی بات آتی ہے سر ذات حق سنی ہے، حضور کی شان کی بات آتی ہے، ہم کہتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتنے میرے علی کتنے سبحان اللہ۔ حضور کی شان کی بات آتی ہے تو نعرے کون لگاتا ہے؟ بولو سنی لگاتا ہے۔ حضور کی کمال کی بات آتی ہے تو نعرے کون لگاتا ہے؟ اور کہہ دو نا ہم سنی لگاتے ہیں، کون لگاتا ہے؟ سنی لگاتے ہیں۔ اس لیے حضور گویا کہ ہمیں کہہ رہے چلیو فرمایا عالم ما کان وما یقول، میں جان گیا جو کچھ ہو چکا ہے، میں جان گیا جو کچھ ہو چکا، اور جو کچھ قیامت تک ہونا میں سارا کچھ جان گیا۔ اس لیے فرمایا میرے سامنے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، ہر کائنات کا ذرہ ذرہ، حضور نے اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا کائنات کا ذرہ ذرہ میرے سامنے ایسے ہے جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ ہاتھ کی اگر ایک منٹ کے لیے ذرا دیکھ لیں تو گاپ پاتا ہو جائے گی۔ یہ ہاتھ کی ہتھیلی دیکھی آتی، اس میں لکیریں ہیں، لکیریں ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولتے نہیں ہے، کچھ بڑی ہے کچھ چھوٹی ہے، کچھ بڑی ہے کچھ چھوٹی ہے۔ ہمارا اپنا ہاتھ ہے، یہاں دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں کی رکھو، بڑی بڑی لکیریں آپ کی نظر آ رہی ہیں، نہیں آ رہی ہے۔ میرا نبی فرمایا کائنات کا تخت و سرا سے لے کر عرش ولا کا، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، کائنات کا ذرہ ذرہ میں ایسے دیکھ رہا ہوں جس میں ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ یہ ڈھیلا ڈھیلا ایسے سست نعرہ کرتے سے ہمارے بھائی وزیر ہم رہے ہیں، کیا کہیں گے گولگولے والے اتنے سست نعرے کرنے والے کہتے نعرے تکبیر، کٹھے میں جاتا ہوں تو پھر میں زور زور سے نعرے لگاتا ہوں، یہ کیا کہتے ہیں نعرے رسالت، شیروں کی نعرہ ہونا چاہیے۔ کبھی سو کا تقریب کبھی نہیں کی، جا کے کرتا ہوں اور جگا کر سنواتا ہوں، اس لیے کہہ لیا کر سبحان اللہ۔ میرے نبی نے بیٹھے سے سبحان اللہ، حضور کی آنکھ کی بات کر رہا تھا، بد دعا کے مکھ والے کی آنکھ کی بات کر رہا تھا، شوخیے دیکھا تیر و خنجر کو ہم نے دیکھ لیا، سبحان اللہ۔ سر عرش ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، کیا شے ہے آقا جو تجھ پہ آیا نہیں۔ آج یہ کرنا حضور کی مجلس صحیح تھی، میں نہیں کہہ رہا، تو کہتے بخاری دکھاؤ بخاری دکھاؤ بخاری دکھاؤ، میں کہتا ہوں سنو بخاری کا استاد کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، کل کا کہ سبحان اللہ، بخاری کا استاد کہہ رہا ہے، مصنف عبدالرزاق نے ہے، آپ کے استاد بھی ہیں، آپ کے شیخ بھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں حدیث نظر کی مدینہ المنورہ کے اس مسجد کے اندر حضور کی نئی مسجد تھی، کیسی محفل لگی، یا ابو بکر بھی ادھر بیٹھے ہوں گے، عمر ادھر بیٹھے ہوں گے، عثمان سامنے بیٹھے ہوں گے، مولا علی سامنے بیٹھے ہوں گے، طلحہ سامنے بیٹھے ہوں گے، بلال سامنے بیٹھے ہوں گے، ابو عبیدہ بن جراح امت مصطفی کا امیر سامنے بیٹھا ہوگا، معظم بلال اللہ تعالیٰ سامنے بیٹھے ہوگے، اس محفل کی شان کیسی ہوگی، اس کی عظمت کیسی ہوگی، اس کا مقام کیسا ہوگا، اس کی بلندیاں کیسی ہوگی۔ میرے نبی کے ارد گرد ایسے بیٹھے کہ جیسا کہ چاند کے ارد گرد ستارے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور تقسیم کر رہے ہیں کچھ، آقا کی عطا
حضور اتنا دیتے ہیں کہ پھر مانگنے والے کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آدم بھائی کا پوتا حسنین کریمین کے سامنے آتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے دادا بڑا سخی تھا. کیسے؟ وہ مثال کا ہمارا دادا تھا، اس کی ایک حویلی تھی، اس کے 7 دروازے تھے. کتنے دروازے؟ بولے 7 دروازے. اور ایک دروازے پہ اگر کوئی منگتا آتا، مانگنے والا سائل آتا، بکاری آتا، گداگر آتا اور مانگتا، دامن بھراتا، ہاتھ بھراتا، تو اس کو خیرات ملتی تھی. پھر دوسرے دروازے پہ جاتا، وہاں سے بھی ملتی، انکار نہ ہوتا. تیسرے دروازے پہ آتا، وہاں سے بھی ملتا، انکار نہیں ہوتا. 7ویں دروازے پہ پہنچتا، اسے خیرات ملتی. حسین کریمین نے کہا ہمارے نانا کی حویلی کا دروازہ ہمارے نانا کی حویلی کا دروازہ بولو ایک تھا، مگر جب ایک بار آتا ہمارے نانا جی اتنا دیتے کہ پھر زندگی بھر اسے کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں. میرے قریب سے گھر کا دروازہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دل میں بہا دیے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا پہنچ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں. اتنے میں ایک ایسا کھنی داڑھی والا آیا. رات نہیں ہوگی، کھنی داڑھی کی بات کر رہا تھا. ہمارے سنت کی داڑیاں چمکری ہوتی ہیں، داڑیاں ایسی ہوتی ہیں انہیں دیکھ کر الٹیاں آتی ہیں. ہے داڑھی، مگر میں تیری داڑھی نہیں کہتا. داڑھی ہے اس کی جو غلام مصطفیٰ ہوتا ہے، داڑھی ہے اس کی جو عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے، داڑھی ہے اس کی جو دیوانہ مصطفیٰ ہوتا ہے. صبح بھی شام بھی زندگی کے ہر لمحے اس کی زبان میں ہوتا ہے سلام تابت دردہاں جائے گی ثنائے محمد بوقت. حضرت امام بخاری کے استاد ہے امام بخاری کے استاد ہے حضرت عبدالرزاق. وہ اپنی مصنف عبدالرزاق میں کہتے ہیں کہ حضور کی مجلس میں تھی. اتنی میں ایک کھنی داڑھی والی بڑی کھنی داڑھی اور ساتھ دیکھو میری بندے کے ساتھ کیسا ہے کھلواڑا زمینداروں میں کھلواڑا ایسا اس کا سر بالکل چٹیل میدان، ایسا جیسا کہ ہمارے علامہ اشرف قادری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نجد کا بے قرار پتھر. اس کا سر ایسا جیسا کہ نجد کا بے قرار بولو پتھر، ایسا بالکل صاف، کوئی بال نہیں. داڑھی اور نور العزا کی شرح لکھنے والے نے ایک حدیث پاکستان کی ہے. نور العزا کی شرح لکھی ہماری لائبریری میں موجود ہے. ایک حدیث نقل فرمائی، ایک بات نقل کی حضرت عمر کا زمانہ تھا، نے کہا ہے اتنی لمبی داڑھی والا، اتنی لمبی داڑھی والا، اتنی لمبی داڑھی اس کی. اب داڑھی وہ تو حضور کی سنت کے مطابق اتنی لمبی داڑھی. حضرت عمر نے دیکھا نا آنکھ اس طرح اس کی طرف آنکھ بھر کے دیکھا. عمر جس کی طرف آنکھ بھر کر دیکھتے نا اس میں کلیجہ منہ کو آ جاتا، آنکھیں سرخ ہو گئے. حضرت عمر کا جلال بڑھ گیا اور اب اس کی طاقت نہیں، جسم کی سکت نہیں کہ ایک قدم ہی آگے جا سکے. حضرت عمر نے اور جاتے ہی داڑھی کو پکڑا. سبحان اللہ. داڑھی ہوتی تو نہ پکڑتے عمر. میں یہ تو کہتا ہوں آپ سمجھتے نہیں ہیں، داڑھی اس کی ہوتی ہے جی جو حضور کا عاشق ہے. حضور کا بولے عاشق ہے، داڑھی اس کی ہوتی ہے دیکھتی دل خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ.
داڑھی عمر نے ایسے داڑھی کو پکڑا، کینچی بنوائی، نیچے سے کاٹ دیا، کہا ظالم میری نبی کی سنتوں کا مذاق کرانا چاہتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، میرے نبی کی داڑھی مبارک، ریش مبارک، ایک چار یہ حضور کی ریش مبارک، اور تو اتنا تجھے حیا نہیں آتی، اتنی لمبی داڑھی، لوگ دیکھا مذاق کریں گے کہ حضور کی سنت کی خلافت نہیں کرنا ہے، لوگوں کو مذاق کرنا چاہتا ہے، آپ نے نیچے سے داڑھی کاٹ دی۔ تو حضور کا زمانہ تھا، میں بات کر رہا ہوں مسند درزا کی، آیا کھلی داڑھی ہے، سب سے پہلے کل صاف بالکل چپتا کھل والا جس طرح سے وہ کھلیاں ہوتا ہے نا ذمہ دار دکھا ایسا آیا، اتنی بیعدبی سے بولا، اتنی گستاخی سے بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دیکھیں جو ابو بکر کی زبان پہ لفظ نے وہی ہمارے سنت کی زبان پہ لفظ ہے، جو حضرت عمر کی زبان پہ لفظ وہی ہم سنیوں کی زبان پہ لفظ، جو حضرت مولا عثمان کی زبان پہ جو جملے جو لفظ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر کہتے ہیں وہی ہم سنیوں کی زبان پر، جو مولا علی کی زبان پر جو لفظ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر عرض کرتے وہی لفظ بولتے نہیں ہو، ہم سنیوں کی زبانوں پر، وہ منافق وہ بدبخت جب حاضر ہوتا ہے یا محمد، ابو بکر حاضر ہوتے ہیں کہتے یا رسول اللہ، عمر حضرت کہتے یا رسول اللہ، حضرت عثمان حاضر ہوتے تو کیا عرض کرتے، بولو یا رسول اللہ، مولا علی حاضر ہوتے تو کیا عرض کرتے، بولو یا رسول اللہ۔ قرآن بتا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کیسے جب صحابہ کرام گفتگو میں سے کچھ سمجھ نہیں آتی نا تو صحابہ کرام کہتے ہیں رائنا، کیا کہتے ہیں رائنا، آقا ہمارے لیے رائے، ذرا شرکت کیجیے، بات ہم نے سمجھی نہیں ہے، لیکن وہ منافق وہ یہودیوں وہ نصارا وہ مشرکین مکہ رائنا کا لفظ ذرا این کی دیر کریں اور اسے بری کا بھی کرتے رائنا کرنا پڑتے اس کا معنی ہے ڈیریا چھیڑو چرواہا۔ رب نے کہا میرے محبوب کے غلاموں رائنا بھی نہ کہو، رائنا بھی نہ کہو، کیا کہو، وقولوا انظرنا، نہیں بیٹھے سمجھے سبحان اللہ، بس کبھی کبھی ہو جاتی بات، کیا کہتے ہیں اللہ نے کہا کرو، قولو کہا کرو، انظرنا ہمارے اوپر نظر کرم کیجیے۔ بغداد کا والی بھی تو کہتا ہے نا یا رسول اللہ انظر حالنا، میرا پیر غوث الاعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر من مغرق خیدی سہل لنا اشقا، اسے آتا یا محمد عدل کیجئے، سمجھا عدل کیجئے، محمد عدل کیجئے، میرے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، میرے نبی کا چہرہ بولتے نہیں ہو، حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، لال جلال میں حضور نے فرمایا مجھ سے بڑھ کر کوئی عدل کرنے والا ہوگا، مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی عدل کرنے والا بولو ہوگا۔ میں ہی نے تو عمر کو عادل بنایا، میں ہی نے تو اپنے صحابہ کو عادل بنایا، فرمایا میں نے ہی عدل کا درس دیا، میں نے ہی عدل کا سبق دیا، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی عدل کرنے والا ہوگا؟
حضور کا چہرہ مبارک سن، اور وہ بدبخت حضرت امام بخاری کے استاد کہتے ہیں وہ بدبخت، وہ لعنتی، وہ لعین، وہ شیطان، وہ کمینہ حضور کی طرف پیٹھ کر کے ادھر کر کے حضور کی طرف پیٹھ کر کے مڑا اور چلتا حضور کی طرف پیٹھ کر رہا ہے، سرکار کی طرف اپنی پشت کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی گستاخ ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی بے ادب؟ حضور نے فرمایا ہے تم میں یہ حدیث کے الفاظ دکھانے کے لیے ہم تیار ہیں، مصنف رضاق آپ ہی میری لائبریری میں موجود ہے، آپ نے فرمایا ہے کوئی تم میں، میری بات سمجھ رہے ہیں، اور ہے کوئی تم میں جو اس بدبخت کا سر تن سے جدا کرے، سبحان اللہ، حضور رحمت للعالمین نہیں ہے، سبحان اللہ، مگر رحمت اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے حضور رحمت ہے، مگر رحمت قریب کس کی ہے؟ قرآن نے کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور رحمت قریب ہے ہم سوئی، رحمت ہے ہم سنیوں کے لیے، قریب ہے رحمت ہم سنیوں کے لیے، تیری دوزخ سے کچھ چھینا نہیں، میرے امام احمد رضا فرماتے تیری دوزخ سے کچھ چھینا نہیں، نجدیا اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، نجدیا خود میں پہنچا رسا پھر تیری دوزخ تو ہم نے کچھ نہیں چھینا، اگر جنت میں احمد رضا پہنچا حضور کے قدموں میں تو تجھے تکلیف کس چیز کی جاتی ہے؟ سبحان اللہ، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو گیا وہ حبیب کو پیارا، اس لیے میرے امام احمد رضا کا کلم چلتا ہے وہ حبیب کو پیارا، عمر بھر کرے جود سر بسر کرے تجھے کھائے تب سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے، دل کے رضا ہے خنجر خون خواہ پیروا آبا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کرے پر نہ احمد رضا کا کلم سامنے آئے گا اور پسند کر کے رکھ دے گا، جلا کے رکھ دے گا، جلا کے خواب کس طرح کر دے گا، ظلم ہے کہ امی جس بدبخت کا سر تن سے جدا کرے اللہ اکبر سبحان اللہ کہتا ہے، جس کا علم پوری دنیا میں، جس کا علم پوری دنیا میں ہر ایک آیان وہ کون ہو؟ ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بدبخت کا سر تن سے جدا کرتا ہوں، سبحان اللہ، ابو بکر صدیق نے نیام سے تلوار کھینچی اور اس کے پیچھے ذرا کیس قدم اٹھا کر چلے جب دیکھ کر ابو بکر میرے قریب آ گئے، ہاتھ تلوار میں اس وقت نے جلدی سے نیت نماز کر لی، نفلوں کی کر لی اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے شروع کر دی، قبلہ شریف کی طرف نماز پڑھنے نفل پڑھنے شروع کر، یہ مصنف دراق میں ہے، اور ادھر نماز بھی پڑھ رہا ہے، میں کہا دیکھ رہے ادھر حضرت ابو بکر بھی ادھر دیکھ رہے، ادھر منہ قبلہ کی طرف ترچھی نگاہوں سے ابو بکر کو دیکھ رہے ہیں، گئے نہیں ابھی گئے نہیں، اللہ آپ نے دیکھا اس وقت لمبی رکھا، بڑی لمبی رکھا، اس پہ حدیث بھی آتی ہے وقت نہیں میں کیا کروں گا، جڑیے دادی آپ نے دیکھا لمبی رکھا، واپس جب واپس آئے تو حضرت آپ حضور نے فرمایا کون ہے آج کی یا رسول اللہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، حضور فرمایا کون ہے جو اس کا سر خاندان کرے، پڑھ کے باز رہا ہے جی، کچھ نہ کہو جی، یہ نماز پڑھتے ہیں جی، کچھ نہ کہو جی، یہ اللہ کی بات کا جب کہتے تو اللہ کی باتیں کبھی رسول کی بھی بات کی انہوں نے، تو اللہ تو رسول کی بات کر رہا ہے، اللہ تو محبوب کی بات کر رہا ہے، اللہ تو اپنے حبیب کی بات کر رہا ہے، کہتا ہے انہو لقول رسول کریم،
اللہ کہتا ہے یہ قرآن جو ہے یہ سارے کا سارا میرے رسول کی بات، یہ سارے کا سارا میرے رسول کا قول، انہو لقول رسول کریم، یہ ساری کی ساری بات عظمت والے رسول کی، یہ سارے کا سارا قول ہی شان والے رسول کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ضرور فرمایا کون ہے اس کا سر سجدہ کرے؟ مولا علی اٹھی سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کون علی جس نے خیبر کی قلعے کے دروازے کی دیوار کو زمین سے کھینچ کر کتنے فاصلے میں جس کا دروازہ بند کرنے کے لیے 40 بندے مل کر ایک طاق بند کرتے ہیں۔ آپ کا ساتھ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے علی پاک نے تلوار کھینچی اپنے نیام سے گئے اس کے پیچھے، اس نے دیکھا علی آ گیا، شیر خدا آ گیا۔ کس شیر کی عمل ہے کہ رن کانپ رہا ہے، ارے رن کیا چرخ کو رن کانپ رہا ہے۔ علی جب میدان میں آتے تو زمین بھی کانپتی اور اس کہتی یا اللہ علی کی تلوار سے مجھے بچانا۔ سبحان اللہ۔ علی پاک کی ضرب ایسے ضرب حیدری ایسی ہوتی جو کوئی بچ کے نہیں جاتا، مگر جب گئے تو دیکھا اس پر وقت نے سر سجدے میں آنے گرا دیا اور وہی باقی پاک سے سجدے میں اتنا تچھ نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ علی کھڑے ہیں چلے گئے نماز ہے، کبھی ادھر زور کبھی ادھر زور، حضور فرمایا نہیں آرام سے کرو، آرام سے کرو۔ اہل حدیث سے کسی نے پوچھا تم یہ ہلتی ادھر ہلتے ہو ادھر ہلتے ہو ادھر ہلتے ہو ادھر ہلتے ہو، یہ کیا؟ انہوں نے کہا تم نے دیکھے یا حدیث کے الفاظ میں حضور نے فرمایا ہلکی پھلکی نماز پڑھو۔ ان کا ذرا علم دیکھیے، کہنے کہا کہ دیکھو حدیث میں لفظ ہے ہلکی پھلکی نماز پڑھو، اس لیے حضور نے گویا منع فرمایا، آپ نے فرمایا ہل جل کر ہلکی پھلکی کی نماز کا یہ مطلب نکال رہے ہیں کہ ہل جل کر کیا کہنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر دو جماعت کرا رہے ہو ایسی جماعت کراؤ تاکہ مکمل بھی ہو اور پچھلی جو نمازی نماز پڑھے انہیں تکلیف بھی نہ ہو، کئی بیمار ہوں گے، کئی مجبور ہوں گے، اس لیے سفر میں جانا ہوگا، اس لیے ہلکی پھلکی لفظ کا فرمایا ہلکی ہو یعنی تھوڑی ہو اور مکمل ہو، تو انہوں نے اس کا معنی ہی کچھ نہیں بنا لیا۔ حضرت مولا علی کے سر سجدے میں رکھ کر لمبا واپس آ گیا، اس نے تو سجدے میں نے نہیں کہا کہ آپ نے اس کو ساتھ ساتھ چیز رہا حضور نے فرمایا اچھا سجدے میں کون ہے اس کا سر کل سے جدا کر سجدے رہا ہے، کر سجدے رہا ہے، کر قیام رہا ہے، پر قرآن رہا ہے، مگر ہمارا رسول فرماتے ہیں کون ہے جو اس کا سر کل سے جدا۔ اب حضرت عمر اٹھے، اگر کس کے شوق کو نہیں میرے پاس آ جائے میں آپ کو پوری حدیث سنا آپ کے سامنے رکھوں گا، پوری حدیث مستند رضا کی ترجمہ خود کر لے گا، اگر ہم پہ اعتبار آیا تو ہم سنا دیں گے۔ آج یہ کر رہا حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، اب ذرا نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ میں بات کر رہا ہوں حضور کی آنکھ کی، ما زاد البصر وما طغى، بات کر رہا ہوں حضور کی آنکھ کی، میرے رب نے حضور کی آنکھ کو کتنی طاقت دی، حضور کی غلاموں کی شان، غلاموں کے غلاموں کے غلام کی شان۔ وہ کہتے ہیں لوگوں حضور کی غلامی کے صدقے جو ہمیں رب نے ہماری آنکھ کو طاقت دی، سنو یہ ولو آپ فرماتے ہیں حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو کیسے دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ نظرت الى بلاد اللہ جمعان کخردلۃ علی حکم اتصالی، فرماتے ہیں دنیا کے رب کے سارے ملک ایسے نہیں لوگ جتنا جہاد کی ہتھیلی پہ رائی کری، سبحان اللہ۔ ہتھیلی باپ اس کے اندر رائی کا دادا تھا، اب ادھر بھی رہ گئی ادھر بھی رہ گئی رائی کا دانا، اور جسے آپ سرسوں کا دانا کہتے ہیں، یہ سمجھ لیں سرسوں کا دانا اتنا ہوتا ہے سرسوں کا دانا کتنا ہوتا ہے، زمیندار بیٹھا کتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے، سوئی کی لکا کے برابر ہوتا ہے، میں پورے رب کی
ان کو میں رائی کی دانہ کے برابر اپنی ہاتھ ہتھیلی پہ دیکھ رہا ہوں. یہ تو حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی شان ہے. تو فرماتے ہیں اگر میرے نبی کا صحابی سب سے چھوٹے درجے والا وہ آ رہا ہو، وہ گھوڑے پہ سوار ہو اور مجھ جیسا ذوالقادر اور مجھ جیسے 70 غوث اعظم حضور کے گھوڑے کی، حضور کے صحابی کے گھوڑے کی دور کے بارے نہیں ہے. سبحان اللہ، ان کی تو شان ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر کھڑے ہوئے تو حضور نے دیکھا فرما ہوگا وہ تو بھی اسے قتل نہیں کر سکتا، تو بھی اسے قتل نہیں کر سکتا. جب گئے وہ بھاگ چکا تھا وہاں سے بھاگ گیا. اب ذرا آگے سنیے حدیث کے الفاظ. میرے نبی نے فرمایا، سید العالمین نے فرمایا، جس نے اللہ نے عالم ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، جن کو رب نے فرمایا وَعَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، تم نہ جانتے تھے. سبحان اللہ. وہ جو دعائے توحید والے نے لکھا ہے، میں کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن اب وقت نہیں ہے. کیا برادران اسلام کا آقا دو جہاں نے فرمایا تم بھی اسے قتل نہیں کر سکتے. جب گئے تو بھاگ گیا. اب ذرا سنیا کہ حضور نے فرمایا عمر اس کی نسل میں سے، اس کی اولاد میں سے، اس کے پیروکاروں میں سے قیامت تک آئیں گے جو میرے علم کے اعتراض کریں گے. یہ نگاہ مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. یہ حضور کی نگاہ کا کمال، یہ آقا کی نگاہ کا کمال. فرمایا کہ قیامت تک آئیں گے میرے علم میں اعتراض، میرے مرتبے میں اعتراض، میرے اختیارات میں اعتراض، میری قرآنیت میں اعتراض اور میری شان میں اعتراض. مگر رب نے فرمایا ورفعنا، اللہ کا ذکر ابھی آپ کے لیے ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. ورفعنا، اللہ کا ذکر کا ہے سایہ عظمت، بول ہے بالا تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چلتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شان و عظمت مصطفیٰ، شان و عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے نبی کی نگاہ کا کمال دیکھیے. حضور کی چچا زاد بھائی کی پیدائش ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جناب حضرت عبداللہ، جناب حضرت عباس، جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر نور نظر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوتی ہے. اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ سبحان اللہ، کیا شان ہے. وہ کتنا عظیم دور تھا. جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو حضور کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں، یا رسول اللہ سے کھٹی ڈالی کرتی ہے. سبحان اللہ. آقا سے بولو، آقا سے کھٹی ڈالو. تو کھجور ہوتی ان کے پاس ہے تو کھجور کے حضور اپنے منہ مبارک میں، اپنے دہن مبارک میں وہ کھجور چباتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کرتے ہیں؟ کھجور چباتے ہیں. کھجور اچھی طرح نرم ہو جاتی ہے تو حضور اپنے منہ مبارک سے لے کر اس بچے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. یہ حضور کھٹی دیتے. اس لیے تو کہنے والے نے یہ کہا مدینے کی قضا دیکھی ہے دنیا کے امام مقصد. مدینے کی قضا دیکھی ہے دنیا کے امام مقصد. بدل دیتی ہے تقدیر محمد کے بدل. تبھی تو صحابہ کو شان ملی نا، تبھی تو یہ عظمت ملی صحابہ کو. میرے پیر عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں حضور کے چھوٹے صحابی جس کا درجہ
ابو بکر اس بڑے خلفائے راشدین سے جسم کم ہے، فرماتے ہیں میں جیسا 70 غوث اعظم ہوں حضور کی چھوٹے صحابی کی جوتی کی لو کے برابر مقام کیوں نہ میرے، شان یہ مل رہی ہے۔ جب حضرت عبداللہ کو ان کے ابو جان لے کر آئے تو حضور نے الٹی ڈالی اور صاحب کیا فرمایا، چچا عباس یہ بادشاہوں کا باغ ہے۔ سبحان اللہ، یہ کس کا باغ ہے؟ بادشاہوں کا باغ ہے۔ نگاہ مصطفیٰ دیکھیں، وہ خلفائے بنو عباسیہ جنہیں عباسی کہتے ہیں، ہارون رشید، امین الرشید، مامون الرشید اور بڑے بڑے جو عباسی خلفاء گزرے وہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ فرمایا چچا جی یہ میرا چچا صاحب بھائی عبداللہ بادشاہوں کا باپ ہے، اس کی نسل میں سے، اس کی اولاد میں سے بادشاہ آئے، خلفاء آئے، بادشاہ آئے، جاری ہے 5 حضرت امام حسن ہے، وسیع خلیفہ ہے، باقی بادشاہ برادران کسی بکار اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ رب فرماتا ہے میرا محبوب ہنس گیا جب رب کا دیدار کر رہے تھے، کیسے آنکھ تک نجات کا اس طرح ٹکی لگا کے دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کوئی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہماری طرح سورج کی طرح ذرا 5 منٹ دوپہر کے بعد دیکھ کر دیکھی تو صحیح ملنا کی آنکھ ہی نہ جائے تو پھر کہنا ہے آنکھ ابھی ہو جائے گی 5 منٹ، یہ نور کی سورج کو کہاں سے بات پھر آ جائے گی، لمبی ہو جائے گی بات۔ میرا نبی بات کہتا ہوں آج سے حضور کا گزر ہوا، آقا کا گزر ہوا معراج میں آسمانوں کی بلندیوں سے، چاند بھی اور سورج بھی حضور کی امت کے اعمال کو دیکھتے تھے غیبت کرنے لگے۔ سورج نے بھی کہا ایسی امت، چاند نے بھی کہا ایسی امت، اور جب حضور واضح کرنے تم کون ہو میرے امت کا گلا کرنے والے؟ عجیب امتی ہے، حیا کر بے حیا نہ بن، وفا کر بے وفا نہ بن، نبی دا پھرا نہ بن۔ من یاد فرماتے ہوئے سلمان وہ تو تیرا گلا تک غیبت تک نہ برداشت کری، پوری رات ممبروں پہ بیٹھ کر رسول اللہ کی گلے کرے، رسول اللہ کی غیبتیں کرے، تو سے پڑھ کر تو بے حیا ہے، تو سے پڑھ کر بے وفا ہوئی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وفا کر بے وفا نہ بن، حیا کر بے حیا نہ بن۔ سورج نے جب گلا کیا، چاند نے جب گلا کیا، میرے نبی نے سین پہ شامیوں سے پکڑا جھنجھوڑا، جھنجھوڑا۔ آج اس میں آتا ہے ان کی روشنی ذہب اللہ بنورہم، ان کی روشنی گئی، ان کی چمک گئی، دمک گئی، اب پیچھے جا رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں جہاں کرن ہے، سورج گرن ہو گیا، چاند گرن ہو گیا، چاند نپا گیا، سورج نپا گیا۔ حضور واپس آئے، اب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں معاف کیجیے۔ ہم اچھا پھر یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کا گلہ نہیں کریں، وہ حبیب و پیارا تو امت بھر کرے جو تو سر بسر سجی کھائے کپڑے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ تب کہا یا رسول اللہ آپ کی بات ہم نہیں کہیں گے تمہاری امت کا گلہ۔ حضور نے پھر صحاب پھرا، سورج بھی چمکنے لگے۔ میرے نبی نے چاند کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ چاند بھی سمجھنے لگا۔ میں ہر سال معاملہ ہوگا تمہارے ساتھ ایسے، اور جب میری امت پر درود پڑے گی تمہاری روشنی بھی آ جائے گی، تمہاری چمک بھی آ جائے گی۔ یہ میرے نبی کی یہاں کا کمال کہ رب کو دیکھا اور رب فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ میرے رسول کی، میرے حبیب کی، میرے محبوب کی آنکھ تک نہ چمکی، ٹکی لگا کے اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ برادر نے ذکر دعا ہے ہمیں حضور کا سچا غلام بنائے، ضرور اپنے گھر کے حضور کی ہر روز میں نظر آئی کریں، اپنے گھر کے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر